آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری قرار دے دیا گیا ہے۔ نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی گئی ہے۔ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا ہے۔ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے فرح معجمین سے۔ فرح بتائے گا اس متعلق۔ جی بالکل، آج ایون فیلڈ ریفرنس میں العزیزیہ ریفرنس اور فلیگ شپ ریفرنس میں نیب کی اپیل پر سماعت تھی۔ تینوں اپیلوں پر ایک ساتھ سماعت ہوئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور چیف جسٹس عامر فاروق نے ان اپیلوں پر سماعت کی۔ امجد پرویز کی جانب سے دلائل کا آغاز کیا گیا، کیونکہ گزشتہ سماعت پر بھی دلائل جاری رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ نیب اپنے کیس کو ثابت نہیں کر سکا، اسی لیے اس کیس میں جو شریک ملزمان تھے جو کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر تھے انہیں بھی بری کر دیا گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ عدالت انہیں بھی بری کر دے۔ جس کے بعد امجد پرویز کی جانب سے کہا گیا کہ اس مفروضے کی بنا پر سزا ہوئی کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ ان کے جو بچے تھے وہ ان کے زیر کفالت تھے، اور باپ جو ہوتا ہے وہ بچوں کی جائیداد کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے بے نامی جو جائیداد کے حوالے سے جو مدرجات تھے وہ بھی اس کیس میں ثابت نہیں ہوئے۔ کوئی ایسا دستاویز پیش کرنے میں بھی نیب ناکام رہا ہے جس سے نواز شریف کا ان پراپرٹیز سے کوئی بھی تعلق جو ہے وہ ثابت ہو سکے، جس کے بعد عدالت نے کہا کہ پھر ہم یہ درخواست کیوں سن رہے ہیں، جس کے بعد امجد پرویز کی جانب سے مریم نواز کی بریت کا فیصلہ جو ہے وہ پڑھ کر سنایا گیا۔ عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ کیا ہم اس فیصلے کے پابند ہیں، جس کے بعد امجد پرویز نے کہا کہ یہ اسی عدالت کا فیصلہ ہے جو کہ بائنڈنگ ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ پھر ہم یہ اپیلیں کیوں سن رہے ہیں۔ نیب کی جانب سے فلیگ شپ ریفرنس میں جس میں نواز شریف کو بری کیا گیا تھا وہ بریت کے خلاف جو اپیل کی گئی تھی وہ واپس لی گئی، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی نواز شریف کو بری کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے فرح، آپ سے ہم اس کیس کا بیک گراؤنڈ بھی جاننا چاہیں گے، اس کیس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور نواز شریف کیا ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں یا روانہ ہو گئے ہیں؟ جی بالکل، نواز شریف اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہے، کیونکہ آج کمرہ عدالت میں انتہائی قلیل جو تعداد ہے افراد کی انہیں ایکسیس الاؤ کیا گیا تھا، کیونکہ گزشتہ سماعت پر کچھ بدنظری کے باعث عدالت نے آج صرف 50 لوگوں کو کمرہ عدالت میں اس سماعت کا حصہ بننے کی اجازت دی تھی۔ اگر اس کیس کے بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے تو ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں میاں محمد نواز شریف کو 7 اور 10 سال کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی تھی، جبکہ شریک ملزمان ان کی بیٹی مریم نواز اور جو داماد ہے کیپٹن صفدر انہیں بھی عدالت نے سزا سنائی تھی، جس کے بعد مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنی سزا کے خلاف اپیلوں پر اپیلیں کی گئی تھی۔ ان اپیلوں میں انہیں بری کیا گیا تھا، جبکہ میاں محمد نواز شریف اپنی اپیل کی جو ہے وہ پیروی نہیں کر سکے تھے، اور عدم پیروی کی بنا پر یہ اپیلیں ہمارے ساتھ رہے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد جاوید سومرو نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جاوید، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، انتہائی مختصر فیصلے میں نواز شریف کو بری کیا گیا ہے، تفصیلاً فیصلہ کب تک آئے گا اور ابھی کیسی گہما گہمی ہے عدالت میں، یہ بھی بتائیے گا۔ جی دیکھیں، میاں نواز شریف اور ان کی دیگر جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے وہ چونکہ اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہے، تو ان کی آمد کی وجہ سے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہ بھی یہاں پر جو ہے مکمل طور پر موجود ہے، اور وہ اسی بات کا انتظار کر رہے تھے کہ آج عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ سنایا جائے گا، کیونکہ میاں نواز شریف کی جانب سے جو اس کیس کے اندر ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس کے اندر جو پہلے اپیلیں بحال کرنے کی درخواست دی وہ عدالت نے منظور کی، پھر بریت کے حوالے سے درخواستیں دائر کی، اور وہ بریت کی درخواست میں جو آج ہوا ہے اس میں معزز عدالت کی جانب سے ان کی بریت کی جو ہے وہ درخواست منظور کرتے ہوئے ان کو جو ہے ایون فیلڈ ریفرنس نے بری کر دیا ہے۔ اب بری کرنے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پہلے الزام لگانے والا نیب تھا، اور نیب نے اس وقت جب میاں نواز شریف کے اوپر یہ الزامات لگا کر ریفرنس فائل کیے گئے تھے تو اس کے اندر بہت سارے ایسے الزامات لگائے گئے تھے جو اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو سماعت کے دوران یا مختلف عدالتوں میں جب مقدمات چلے تھے اس میں بھی نیب کی جانب سے کوئی ٹھوس موقف استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ تو اب بھی ہم نے آج یہ مسلسل تیسری سے چوتھی سماعت ہے میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد، وہ آج بھی اسلام آباد
इलाहाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। तो इस सारे अमल के दौरान भी नेब की जानिब से कोई ठोस जो है सबूत नहीं पेश किया जा सका और बार बार अदालत की जानिब से उनसे पूछा गया कि क्या आप इस अपील को या उनकी बरियत के हवाले से या जो केस है उसको आप चलाना चाहते हैं या नहीं। तो उस पर नेब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो अदालत में पेश हुए, उन्होंने अदालतों में आकर वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो अब इस केस में इंटरेस्ट नहीं लेते, लिहाजा मियां नवाज शरीफ को इसी बुनियाद पर पहले जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद आज जो है अदालत ने मियां नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है। जावेद, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में भी आज सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होना है, इस हवाले से भी बताइएगा, सिर्फ एवन फील्ड में बरी किया गया है या अल अज़ीज़िया में भी बरी कर दिया गया है? जी देखिए, अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो देखें तो नेब की जानिब से दोनों रेफरेंसेस के अंदर अपना मौक़िफ़ एक ही जो है वो पेश किया गया अदालत के सामने कि वो अब इन दोनों रेफरेंसेस में जो है वो इंटरेस्ट नहीं रखते, लिहाजा अब अभी अदालत की जानिब से उनका जो है एक रेफरेंस है उसमें बरी कर दिया गया है। तो हमें यही लगता है कि अदालत जो है मुख्तसर समाअत के बाद जो है वो अल अज़ीज़िया रेफरेंस जो है जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नेब ने उस वक्त बनाया था उसमें भी जब उनका ऐसा बयान आ जाएगा तो अदालत जो है। जावेद, आप हमारे साथ रहिएगा।